آج کی یہ خوبصورت نشست جو کہ روحانی نشست بھی ہے اور اخلاص اور محبت کے ساتھ بڑی اعلیٰ نشست ہے. یہ مہینہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے. اس میں ہر طرف ہی بہاریں ہیں, اس میں ہر طرف رونقیں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں. یہ وہ پاک مہینہ ہے کہ جس کے انوار و تجلیات کی وجہ سے پورا جگ روشن ہوا ہے. اور آج کی یہ محفل پاک بالخصوص اس حوالے سے بھی بہتر ہے کہ یہ محفل پاک کا یہاں منعقد ہونا, یہاں پر اس کا انعقاد ہونا. ہمیں یہ وہ محفل پاک بھی یاد ہے ہمارے گورنر صاحب جو کہ یہ محفل پاک پہلے گاؤں میں سجایا کرتے تھے. یہ آج مبارکباد کے مستحق ہے کہ یہ وہ گاؤں والی محفل آج اسٹیٹ لیول پر آ گئی, یہ گورنمنٹ لیول پر آ گئی ہے. We highly appreciate your efforts in this matter. ہم آپ کو انتہائی اپریشیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ پولیٹیشنز حضرات بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ محفل وہاں ہوتی تھی, اس کا اپنا رنگ ہوتا تھا, لیکن گورنر صاحب آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج گورنر ہاؤس بھی سرکار کے ذکر سے مہک رہا ہے. آج یہ گورنر ہاؤس, ویسے ہم آتے ہیں یہ سارا سیرا گورنر صاحب کو جاتا ہے. گورنر ہاؤس ٹھیک ہے, ویسے اچھا لگتا ہے, آج تو یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے. یہ آج کیوں اچھا لگ رہا ہے کہ آج یہاں پر اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے, اس اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, اس کملی والے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کی حسن کی بھی رب قسمیں کھاتا ہے اور جن کے اخلاق کی رب تعریف کرتا ہے. یہ سارا کا سارا. اور پھر دیکھیں نا کتنا اچھا انتظام ہے کہ دل جنوں کے لیے موقع بھی بنایا جا رہا ہے. گورنر صاحب نے یہ انتظام کیا. ہماری خوشی بھی اللہ کے لیے ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہم اپریشیٹ کرنے والے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آج سرکار کے ذکر کی محفل سجا کر انہوں نے اس پورے گورنر ہاؤس کو بابرکت کر دیا. جہاں پر سرکار کا ذکر ہو, اور یہ ذکر کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے, یہ سرکار کا ذکر کوئی دنیا داروں کا محتاج نہیں ہے, یہ سرکار کا ذکر کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے, کسی گورنر کا محتاج نہیں ہے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی بلندی کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہوا ہے. یہ وہ ذکر ہے, یہ کوئی عام ذکر ہے. اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد میں نے صرف ایک آیت مقدسہ پڑھی, اور اس وقت آپ یہ محفل سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ محفل اس وقت حضور قبلہ عالم, میرے حضور قبلہ عالم کے جن کا تعلق سردار صاحب سے بھی بڑا دیرینہ تعلق ہے, یہ ان کی نگاہوں کا اثر ہے کہ آج یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں. حضور قبلہ عالم حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار, سجادہ نشین دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف, یہ آپ کا فیض ہے کہ جس کی وجہ سے حضور جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار آئے ہیں. کل وہاں پر ہزاروں مخلوق ان کے پاس آنی ہے, ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آنی ہے, لیکن سردار صاحب کی چاہت اتنی تھی, ان کے بلانے میں زور اتنا تھا, کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے. ذرا کہنا سبحان اللہ. صرف ایک حدیث ہے, مجھے وقت کا بالکل اندازہ ہے, میں گفتگو کو سمیٹوں گا اور نعت پڑھوں گا, لیکن آج اس ماحول کو دیکھ کر, آج یہاں محفل سجی ہوئی دیکھ کر, آج یہاں پر لائٹس دیکھ کر, اور یہ سارے معاملات دیکھ کر, ایک محفل آپ یہاں پر سجا کے بیٹھے ہیں. میری نظر آج سے 1400 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی زیادہ صدیاں پہلے, اس محفل پاک کی طرف چلی گئی جو کسی عام آدمی نے نہیں سجائی. صاحب بھائی سٹیج والوں کی توجہ چاہوں گا, آپ بھی ذرا توجہ دیں. سبحان اللہ. یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے, سرکار کا ذکر تو خود رب العالمین کرتے ہیں, اس کے فرشتے کرتے ہیں. آپ ذرا بیداری کا مظاہرہ کریں, ایک دم آپ بھی کہیں سبحان اللہ. اور جو نیچے بیٹھے ہیں یہاں تک آئے آواز, ذرا کہیں نا سبحان اللہ. تو
تو میں اس محفل کی طرف لے کے چلتا ہوں. مسجد نبی کا سین ہے, آج محفل میلاد یہاں پر منعقد ہے, آج یہاں عشاق آئے ہیں, حضور کا ذکر کرنے آئے ہیں, تو میں اس محفل کی طرف لے کے چلتا ہوں جو صحابہ نے سجائی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو نا سبحان اللہ. وہ پیچھے تک یہ میلاد شریف کی محفل ہے اور آپ زندہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں. جو زندہ نبی کی محفل میں بیٹھا ہے وہ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر کہے نا سبحان اللہ. ابھی بھی میں ہاتھ دیکھ رہا ہوں نیچے, ذرا اور اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. تو ہم نے یہ دیکھا کہ میں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کا مسجد نبوی ہے, صحابہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اتنے میں اندر سے قلب و نگاہ کا مرشد اولی بھی آ گیا. اتنے میں اجرے سے اندر سرکار بھی تشریف لے آئے اور صحابہ سے آ کے پوچھتے ہیں یہ جو تم محفل بپا کر کے بیٹھے ہو, یہ جو محفل سجا کر بیٹھے ہو, دیکھیں آپ بھی تو آج محفل سجا کر بیٹھے ہیں. گورنر صاحب نے کتنا حسن انتظام کیا ہے. یہ وہی عشق چلا آ رہا ہے, یہ وہی محبت چلی آ رہی ہے جو آج یہاں نظر آ رہی ہے. صحابہ سے سرکار نے پوچھا کہ تم جو یہ محفل سجا کر بیٹھے ہو یہ کیوں سی وجہ ہے, یہ وجہ کیا ہے کہ جو یہ محفل سجا کر بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر فضل کیا ہے اس پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر فضل کیا ہے, انعام کیا ہے, اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کیا تم مجھے قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ کیا تم اس بات کی قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا, تو صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ, ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے تھے. اب جو حضور نے جواب دیا, یہ میں نے یہ بات جو چھیڑی, داؤد صاحب یہ بات جو چھیڑی کیوں چھیڑی, یہ محفل کو دیکھ کر چھیڑی کہ یہ حضور نے پوچھا میں نے قسم اس بنیاد پر نہیں لی کہ مجھے تمہاری قول کی صداقت پر کوئی شک ہے, لیکن جب تم بات ذکر کر رہے تھے نا, اندر میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. آپ آئے اور آ کے کہنے لگے اے محبوب ذرا باہر نکل کر تو دیکھو, اے محبوب ذرا باہر نکل کر تو دیکھو, ذرا باہر نکل کر تو دیکھو, اور یہ تمہارے یاروں کی اس ادا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. تمہارے یاروں کی صدا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس پر رب فرشتوں میں ناز کرتا ہے. یہ کوئی عام ذکر ہے, یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے. تو میں آخر میں پھر آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا, اور آج 50ویں گولڈن جوبلی بھی ہے, ختم نبوت کی آج 50ویں, اور اس کا سہرا بھی جناب میں تو شہید کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو, آپ کے لیڈر ان کو جاتا ہے, شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو جاتا ہے, اور بھی ہمارے اکابرین مشائخ کہ جن کی وجہ سے آج یہ ختم تاجدار ختم نبوت کا یہ تاج سجا ہوا ہے سرکار کے سر پر, جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یا رسول اللہ, نعروں کا وقت بھی مجھے دیجئے گا, تو یہ ہم اس پر زندہ باد, تو ہم اس پر یہ بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ خدمات ہیں, یہ ہمارے اکابرین کی خدمات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں, کہ جن کی وجہ سے یہ فیض عام ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے گورنر صاحب کی ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں حضور کی آمد کا. میں محفل میلاد کا ذوق بھی سمجھتا ہوں اور آپ کی مزاج کی بھی بات کروں گا. ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, میں نے ایک شعر آمد مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. مجھے ساری 3 سے 4 گھنٹے ہم خطاب کرنے کے عادی ہیں, لیکن یہ محفل نعت ہے, تو محفل نعت کے ہی آپ کے ذوق کو سمجھتے ہوئے میں بات کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک آپ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ. بھائی ایسے نہیں, اب تو پیچھے تک سب کی آواز آنی چاہیے. رسول اللہ حبیب اللہ. میں چاہتا ہوں اسٹیج والے بھی شامل ہوں صلی اللہ علیہ